سامنے محترم، میں نے کہا کہ پانی کی اللہ نے کچھ اقسام بنائیں، اور وہ اقسام اللہ تعالیٰ نے ایک قسم پانی کی جاتے جاتے یہ بتا گئے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرنا۔ یہی وہ پانی ہے عزادارو کہ جو سکینہ سے جدا ہو گیا۔ 10 محرم کا یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ گریہ کیا جائے، چاہے وہ مجلس ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، یا چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ نماز ہو۔ نماز میں بھی خدا کو یاد کر کے گریہ کیجیے عزادارو۔ یہ وہ پانی ہے جو سکینہ سے جدا ہو گیا۔ کون سکینہ؟ حسین کی لاڈلی سکینہ۔ کون سکینہ؟ وہ معصوم 4 برس کی سکینہ۔ عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو ایک مقام پر یہ قافلہ پہنچا کہ جہاں پر جناب سکینہ بہت پیاسی ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ الا تش کی صدا کو بلند کر رہی تھی۔ آپ نے بھی الا تش کا جلوس نکالا تھا نا، چھوٹے چھوٹے بچے سکائے سکینہ بنے تھے۔ میں نے وہ منظر دیکھا تھا کہ بچے سکائے سکینہ بنے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے علی اصغر بھی یاد آ گیا، بی بی سکینہ بھی یاد آ گئی، اور ان بچوں کو دیکھ کر، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیوں کو دیکھ کر مجھے سید سجاد بھی یاد آ گئے۔ عزادارو، سکینہ بہت پیاسی ہے۔ عزادارو، مقتل کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلا تو سکینہ الا تش کی صدا بلند کر رہی تھی۔ ایک موقع پر جب سکینہ پیاسی تھی تو ایک خاتون، مومنہ خاتون، جناب زینب بے پردہ تو ہیں لیکن جناب زینب کی زلفیں ان کے چہرہ مبارک پر آئی ہوئی ہیں۔ جناب زینب کا چہرہ نظر نہیں آتا، جناب سکینہ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ آ کے کہتی ہے کہ یہ بچی بہت پیاسی لگتی ہے، میں اس بچی کے لیے پانی لے کر آئی ہوں، ذرا اس بچی سے کہو کہ پانی پینے سے پہلے میری کچھ دعائیں ہیں۔ یہ بچی فقط آمین کہہ دے۔ عزادارو، علی کی علی بیٹی نے یہ بات سنا، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے دعا نہیں کرتے، کسی شرط پہ ہم دعا نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بچی دعا ضرور کرے گی لیکن اس کے لیے کوئی شرط نہ لگاؤ۔ عزادارو، ایک مرتبہ اس مومنہ نے جیسے ہی سکینہ کے چہرے کو دیکھا نا، عزادارو ابھی تک اس نے سکینہ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں سوچ کر آئی تھی، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کے چہرے کو دیکھا، عزادارو مقتل کی روایت ہے کہ ساری دعائیں بھول گئی۔ سکینہ کا زخمی چہرہ تھا جس میں تماچوں کے نشان تھے۔ سکینہ کا زخمی چہرہ تھا جس میں تماچوں کے نشان تھے۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی کہ میں دعائیں تو کچھ سوچ کر آئی تھی لیکن اس بچی کو دیکھ کر میں نے ارادہ بدل دیا۔ اے بچی، میں تمہیں پانی دوں گی، فقط میرے لیے دعا کر دو، میں فقط دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ اب حسین کی ننھی سکینہ نے کہا پانی کی شرط نہیں ہے۔ حسین کی ننھی سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا۔ ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے، اے بچی دعا کرو کہ جس طرح تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں، جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ عزادارو، سکینہ نے آمین کہا۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو میں مدینے جاؤں، مدینے کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے گریہ کیا اور کہا کہ تم مدینے کیوں جانا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے میں مدینے جاؤں گی، مدینے میں میرے جد حسین ابن علی رہتے ہیں، مدینے میں عباس رہتے ہیں، میں ان کو جا کے سلام کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے کہ مدینے میں میری آقا زادی زینب بھی رہتی ہے، میری آقا زادی زینب بھی رہتی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ جب اس نے کہا نا میری آقا زادی رہتی ہے، جناب زینب نے کہا تمہاری اس آقا زادی کا نام کیا ہے؟ وہ مومنہ رو کے کہتی ہے، اے خاتون، تم اس آقا زادی کا نام پوچھتی ہو، تم دیکھتی نہیں ہو کہ یہ نام محرموں کا مجمع ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ نام محرموں کے مجمع میں رسول کی اس بیٹی کو، علی کی اس بیٹی کا نام لوں۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ اے مومنہ، مجھے یہ بتا کہ تیری دعا اگر ابھی قبول ہو جائے اور تیری
آقا زادی اس بازار میں تجھے مل جائے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے ارے کیسی بات کرتی ہو، ارے علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ جائے، شام کے بازار میں آ جائے۔ عزادار ایک مرتبہ جناب زینب نے، جس کا نصیب ہوگا وہ گریہ کرے گا، جمعے کا دوسرا خطبہ ماتم کرنا ہے، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی زلفوں کو ہٹایا اور کہا ام حبیبہ مجھے پہچانو، میں زینب ہوں۔ عزادارو ام حبیبہ نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی، کہا آقا زادی حسین کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا ام حبیبہ وہ نوکے نیزہ دیکھتی ہو، وہ نوکے نیزہ دیکھتی ہو؟ دیکھو اس نوکے نیزہ پر امام حسین کا سر ہے، دیکھو وہ علی اکبر کا سر ہے، دیکھو وہ قاسم کا سر ہے، دیکھو وہ اون و محمد کا سر ہے، اور دیکھو وہ علی اصغر کا سر ہے۔ عزادارو جب یہ منظر سنا، ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے شہزادی ان سروں میں مجھے عباس کا سر نظر نہیں آتا، ان سروں میں مجھے عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ آخری جملہ عزادارو خطبے کا، ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ منظر سنا اور سن کر کہا ام حبیبہ عباس کا سر بھی نوکے نیزہ پر تھا، لیکن ام حبیبہ جب اس نے زینب کو بے پردہ دیکھا، ام کلثوم کو بے پردہ دیکھا، سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا، ایک مرتبہ عباس نے اپنے اس آپ کو، عباس کے سر نے اپنے آپ کو نوکے نیزہ سے گرایا، گھوڑے کی گردن پر عباس کا سر آیا۔ ام حبیبہ یہ غریب عباس کبھی کسی سڑک کے کنارے لگتا ہے، یہ سر کبھی کسی گلی کے کنارے لگتا ہے، وہ دیکھو عباس کا سر، وہ دیکھو زخمی سر مجھے سلام کر رہا ہے، تمہیں دعا دے رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا الہی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا الہی ان عزاداروں نے بھرپور انداز سے گریہ کیا ہے، یہ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، اے میرے مالک آج بھی مستقل یہ عبادت کر رہے ہیں، اور ایک عظیم عبادت کی خطبہ جمعہ میں یہ مصائب امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے ہیں۔ اے مولا ہم کوئی اور دعا آج نہیں مانگیں گے، ہماری آج کی فقط ایک دعا ہے مولا کہ یہ جو بلند ہاتھ ہیں ان کو امام زمانہ کی فوج میں شامل فرما۔ مولا ہم کوئی دعا نہیں مانگیں گے مولا، ہم کوئی لالچ نہیں کریں گے مولا، ہماری فقط ایک دعا ہے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کے جانثاروں میں شامل فرما۔ یا الہی ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائیں۔